آیت کریمہ ہے ان اللہ صفی آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. تو دوستو یہاں پر سمجھنے کا مقام یہ ہے کہ شیعت قرآن کو فالو کرتی ہے اور قرآن شخصیات کو نہیں فالو کرتا، قرآن اصولوں کو فالو کرتا ہے. لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ دو خاندان ہیں جنہیں ہم نے منتخب کر لیا، وہ آل عمران ہے اور آل ابراہیم ہے. تو آل ابراہیم، آل محمد بھی آل محمد بھی جو ہے وہ آل ابراہیم ہے. تو اس اعتبار سے اور جو قصہ کے اندر چادر کے اندر جو آیت اتری اس میں حضرت علی بھی موجود تھے. تو قرآن یہ یعنی شیعت یہ کہتی ہے کہ حضرت علی جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الحق مالی، علی حق کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، اس لیے علی حق سے نہیں ہٹتے، علی اللہ تعالیٰ کی کتاب سے نہیں ہٹتے، اس لیے فرمایا علی مع القرآن، یعنی والقرآن مع علی یا الحق مع علی. اس کی وضاحت بعد میں کریں گے. ابھی بات یہ ہے کہ علی اصولوں سے نہیں ہٹتے، قرآن سے نہیں ہٹتے. قرآن اسلام اصول پسندی کا نام ہے، اور کچھ لوگ اصولوں سے ہٹ گئے اور حضرت علی کے مقابلے پر آ گئے، تو جتنی بھی ان کی فضیلتیں وہ سب جو وہ ضائع برباد ہو جائیں گی. کیوں؟ اس لیے کہ جو خلیفۃ المسلمین کے مقابلے پر آ جاتا ہے وہ باغی ہے، جتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، جتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو وہ باغی ہے. تو حضرت علی کے مقابلے پر آ گئے. تو کچھ صحابہ جو وہ حضرت عائشہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر جو حضرت علی کے مقابلے پر آ گئے، انہوں نے فرنٹ قائم کیا، جنگ ہوئی. کچھ صحابہ جو بے طرف بیٹھے رہے، انہوں نے حضرت علی کا ساتھ دیا، انہیں صراط مستقیم بھی نہیں مل رہی تھی، انہیں نہیں پتا تھا کہ ام المومنین کی طرف جائیں یا امیر المومنین کی طرف جائیں، حضرت علی کی طرف جائیں، طلحہ زبیر و حضرت عائشہ کی طرف جائیں. تو 1400 سال گزر گئے، اسی شخصیت پرستی کا آپ شکار ہیں، شخصیت پسندی کا شکار ہیں. جو بھی آپ سے کہا جائے آپ ماننے والے نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے معیار بنایا شخصیت کو، جبکہ قرآن شخصیت پسندی کی نہیں، قرآن صرف اللہ کی پرستش کی بات کرتا ہے اور شخصیات سے ہٹاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ جو اصولوں کے اوپر چلے. تو یہ ایک مسلمہ اصول ہے کہ جو خلیفۃ المسلمین کے مقابلے پر آ جائے وہ جتنا بھی بڑا ہو وہ باغی ہے، اور باغی واجب القتل ہے. اسی لیے آپ امیر شام کو آج تک جو باغی ہے اس کو رضی اللہ بولتے ہیں. آپ کا اصول یہ ہے کہ جو جس سے چند لوگ بیعت کر لے یا طاقت کے بلبوتے پر آ جائے وہ خلیفہ ہے. تو آپ کے مذہب کے اصولوں کے لحاظ سے تو یزید بھی خلیفہ ہے. تو آپ کس منہ سے ہم سے سوال پوچھتے ہیں کہ صحابہ کے بارے میں ہمارا کیا نظریہ؟ تو آپ دین کے بارے میں اپنے نظریے کو صحیح کریں، حق و ہدایت کی طرف آئیں، شخصیت پرستی سے ہٹیں، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ دین کیا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس طریقے سے حضرت علی کے خلاف بھی جو لوگ کھڑے ہوئے ان کو بھی ہم ناحق سمجھتے ہیں. اور آپ حیران ہوں گے کہ صرف مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگیں ہی ایسی ہیں جن جنگوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشنز بخاری اور مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور مسند احمد میں موجود ہیں. اور جو سورۃ الحجرات میں آیا آیت نمبر 9 میں کہ اگر مسلمان گروہ باغی ہو جائے اس کے خلاف قتال کرو، لڑائی کرو یہاں تک کہ وہ حق پر آمادہ ہو. اس کی پریکٹیکل تفسیر آپ پوری دنیا کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتال ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں اس قتال کے بارے میں موجود ہیں. سنن نسائی الکبریٰ میں 8541، مسند احمد میں 11790، اور اس کے علاوہ کئی کتابوں میں حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ اپنی ایک زوجہ محترمہ کے گھر سے نکلے اور صحابہ بھی آپ کے ساتھ تھے، حضرت ابو بکر بھی، حضرت عمر بھی، حضرت علی بھی. تو راستے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جوتی ٹوٹ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں جوتیاں اتار دی اور حضرت علی کو دے دی، اور کہا کہ یہ جوتی جو میری ٹوٹ گئی ہے اس کو گانٹھ دو. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ننگے پاؤں آگے چلنا شروع ہو گئے. پھر تھوڑی دور جا کے آپ نے اصحاب کو کہا یہاں پر رک جاؤ، اور اس نے فرمایا کہ تم میں ایک ایسا خوش نصیب ہے جسے مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑے گی. حضرت ابو بکر نے کہا انا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا میں ہوں وہ؟ آپ نے فرمایا نہیں. حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ کیا وہ خوش نصیب میں ہوں؟ فرمایا لا. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے لا کے الفاظ بہت کم نکلتے تھے، اس موقع پہ آپ نے کہا لا، بلکہ وہ خوش نصیب ہوگا جو میری جوتیاں گانٹھ رہا ہے. صحابہ دوڑے مولا علی کی طرف،
اور کہا کہ آپ کے بارے میں حضور نے اتنی بڑی پریڈکشن فرمائی ہے کہ جیسے حضور نے قتال کیا کافروں کے خلاف، اس کتاب کو منوانے کے لیے آپ آن دا بہاف آف پروفٹ مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھائیں گے۔ تو حضرت علی مسکرا پڑے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھ گئے کہ حضرت علی کو بھی حضور نے یہ بات بتائی ہوئی تھی، حضرت علی کو پتا تھا کہ میں نے، اور جس کو یہ سب کچھ پتا تھا بھائی میرے اسے اپنی جگہوں میں شک ہوگا، کوئی شک نہیں تھا۔ تو ایک ایک جنگ کے اوپر مور، جنگ جمل پہلی جنگ ہوئی جو، اس کے بارے میں مسند امام احمد میں 24,299 نمبر حدیث ہے، شیخ البانی سلسلہ حدیث صحیحہ میں بھی لے کر آئے۔ کئی صحابہ سے یہ روایت ہے کہ اما عائشہ کہتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری اس بیوی کی کیا حالت ہوگی جب حوض کے کتے بھی اس پر بھونکیں گے۔ اور جب عبداللہ ابن زبیر حضرت عائشہ کو حضرت علی کے خلاف لڑانے کے لیے لے نکلے جمل کے لیے، تو راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا تو کتے بھونکنا شروع ہو گئے۔ حضرت عائشہ نے کہا یہ کون سی جگہ ہے؟ سب نے کہا یہ حوض ہے۔ حضرت عائشہ نے رونا شروع کر دیا، انہوں نے کہا میں آگے نہیں جاؤں گی، مجھے حضور کی وہ بات یاد آ گئی کہ آپ نے فرمایا کہ میری ایک بیوی ایسی ہوگی کہ جس پر کتے بھی بھونکیں گے اس کے عمل کی وجہ سے، مجھے واپس لے چلو۔ عبداللہ ابن زبیر نے کہا اماں آپ کو صلح کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ اس طرح بہلا پھسلا کر لے گئے، اور پھر انجام کیا ہوا؟ پوری زندگی حضرت عائشہ رویا کرتی تھی۔ المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے کتاب الجنائز کے اندر، وہ کہتی تھیں، المصنف ابن ابی شیبہ کے الفاظ ہیں کہ میں نے حضور کے بعد بدعت کی ہے علی کے خلاف جو نکلی۔ حضرت عائشہ کے الفاظ ہیں، یہ نیک آدمی کی نشانی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق دنیا میں دیتا ہے۔ مجھے میری سوکنوں کے ساتھ دفن کرنا، اور یہ الفاظ بخاری میں بھی موجود ہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ ابو بکر اور عمر اور رسول اللہ کے ساتھ دفن ہو کر لوگ ان کی وجہ سے میری تعریف کریں کہ جو کچھ میں نے حضور کی وفات کے بعد کیا۔ پوری زندگی وہ روتی رہی۔